أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین اور تمام مومنین و مومنات مرحومین کے روح کو اصال فرمائیں. فضائل محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے وارث کو وارث کی کتاب کو پہلے ہی چن لیا، ہادی رہبر جانشین پروردگار نے معین کیا ہے رہنما. تو آج جو ہے اس جانشین، اس ہادی کا ذکر کرنا ہے کہ جو 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ ظاہر سی بات ہے کہ 5ویں امام کے زمانے میں جو حالات تھے، جو دور تھے، بنی امیہ کی حکومت کمزور پڑ رہی تھی، یعنی چولیں ہل رہی تھی، اور اس کی وجہ سے امام نے تمام علوم کو پھیلایا. باقی کو معنی کہ شگاف کرنا، پھیلانا، جس طریقے سے گندم وغیرہ زمین سے نکلتا ہے، یا مثلاً جو ہے زمین سے تیل نکالتے ہیں، پٹرول نکالتے ہیں، یاقوت، ہیرا، جواہرات نکالتے ہیں، تو اسی طریقے سے امام نے علم کو پھیلایا. اور آپ دیکھیں کہ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر سے کہا تھا کہ تم جو ہے باقر کو دیکھو گے، اور جب ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا. اور مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں جو ہے سرکار کو سلام کرتا ہے، حضور کو، نبی اکرم کو سلام کرتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد جو ہے وہ فخر کرتا ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کے رسول کو سلام کیا. یعنی تمام مسلمان محمد کو سلام کرنے کے بعد فخر کرتے ہیں، اور محمد وہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. رسول اسلام جو ہے 5ویں امام کو سلام کہہ رہے ہیں کہ جابر جب ان سے ملاقات ہو تو سلام کرنا. بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ جو ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون ہے، سلون ہر جگہ غلطی پڑھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے میں. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم ہے ان اللہ، اور جو ہے اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ ہیں اس کے، اور جو ہے اے ایمان والو تم بھی بھیجو. تو اب آپ دیکھیں کہ صلوات کی اتنی عظمت ہے، صلوات کی اتنی فضیلت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو بچہ ہوتا ہے وہ تو ماں کے گود سے یاد کر لیتا، ماں کے گود میں ہوتا ہے، اسی وقت سے جو ہے وہ صلوات پڑھتا ہے.
اور ظاہر سی بات ہے کہ صلوات کی جو ہے اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اگر جو ہے انسان صلوات پڑھتا ہے، ارادہ کر لے صلوات پڑھے، مثلا جو ہے 100 تسبیح، ایک تسبیح صلوات پڑھ رہا ہے، تو تمام جو ہے اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اب ملتا ہے، تمام دیگر علماء نے، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اسلام ہے، تو اب یہ جو ہے رسول اسلام کے قریب گیا، اب جانے کے بعد اس نے سلام کیا۔ جب سلام کیا تو کیا دیکھتا ہے خواب میں کہ رسول اسلام نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، یعنی دوسری طرف جو ہے رخ کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرف آ گیا، اور آنے کے بعد پھر اس نے رسول اسلام کو سلام کیا، پھر رسول اسلام نے رخ موڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے امتی ہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ ہم جو ہے تمہیں پہچان نہیں رہے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو اپنے امتی کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں کہ جس طریقے سے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، ہم جو ہے تمہیں نہیں پہچانتے۔ تو کہا اے اللہ کے رسول، ہم امتی ہیں اور آپ پہچان نہیں رہے ہیں۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات نہیں پڑھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اسلام جو ہے روز محشر میں اسے پہچانیں گے، وہ امتی ہے کہ جو محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجے۔ ابھی سنتے رہیے، صلوات پہ تھوڑا سا پڑھ دیں، کبھی کبھی پڑھیے گا، نہیں برابر ہو جائے گا ہمارا آپ کا، سب صلوات پہ رہے گا، بار بار ذکر تو آتا ہی رہے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے صلوات ہے، درود ہے، کہ یہ ملتا ہے، دیگر علماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا اور وہ خانہ کعبہ میں گئے، اور جانے کے بعد وہ طواف کر رہا تھا، لیکن جو ہے کچھ پڑھ نہیں رہا تھا، صرف جو ہے وہ صلوات بھیج رہا تھا محمد اور علی محمد پہ، کچھ پڑھ نہیں رہا، یعنی جو دیگر دعائیں ہیں یا اس وقت جو دعائیں رائج تھی، لیکن وہ کچھ پڑھ نہیں رہا، طواف تو کر رہا لیکن کچھ پڑھ نہیں رہا۔ تو سفیان ثوری یہ بھی موجود تھا، اس نے دیکھا، جب اس نے دیکھا تو بعد میں اس نے سوال کیا، کہا کہ دیکھو دیگر دعائیں وغیرہ بھی ہیں، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ تم طواف کر رہے ہو لیکن جو ہے تم کچھ نہیں پڑھتے، صرف جو ہے صلوات پڑھ رہے ہو، آخر اس کا راز کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو اس کا تو راز ہے اور ہم جو ہے بتانا نہیں چاہتے تھے بیان کریں، لیکن اب جب تم سوال کر لیے ہو تو پھر ہم جو ہے بتا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ایک روز ہم اپنے باپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جب سفر کر رہے تھے باپ اونٹ پہ سوار تھا، اور اتفاق سے باپ جو ہے اونٹ سے گرا، اب جب اونٹ سے گرا تو اب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، لیکن جو ہے عجیب کیفیت تھی، یعنی اس کا چہرہ جو ہے بدل رہا تھا، سیاہ ہو رہا تھا، عجیب جو ہے جانور کی طرح۔ اب ہم جو ہے گھبرا گئے، ظاہر سی بات ہے، پہلے تو یہ کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اور دوسری چیز یہ کہ اس کا چہرہ بدل گیا نا، سیاہ ہو گیا۔ کہا کہ ہم گھبرائے، پریشان ہوئے، ایک تو غم تھا اور زیادہ غم ہو گیا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ کہا کہ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا، اور جیسے ہی وہ آیا تو اب جو ہے پہلی والی کیفیت آ گئی، یعنی چہرہ جو بدل رہا تھا یا مثلا جو ہے جانور کی طرح ہو رہا تھا، تو اب جو ہے چہرہ بدل گیا، پہلی والی کیفیت آ گئی۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی تو اب ہم جو ہے مسکرانے لگے، پہلے تو گھبرا گئے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ آنے والے نے جواب دیا کہ وہی ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے قرآن نازل ہوا، اور ہم جو ہے محمد بن عبداللہ۔ اس کے بعد جو ہے میں نے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کیفیت تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کیفیت ہو گئی؟ تو کہا کہ دیکھو یہ شخص جو ہے گنہگار تھا، فرما بردار نہیں تھا، گنہگار تھا، لیکن جو ہے اس کی ایک عادت تھی کہ وہ جو ہے ہم پہ صلوات پڑھا کرتا تھا۔
ایک عادت تھی اس کی، گناہگار تھا، ایک عادت تھی کہ وہ جو ہے صلوات پڑھا کرتا تھا. تو دیکھو یہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، لیکن جو ہے یہ ہم پہ درود بھیجتا تھا کہ جس کی وجہ سے پھر جو ہے اس کی یہ کیفیت ہو گئی، اس لیے کہ اس کی عادت تھی برابر جو ہے وہ درود پڑھتا تھا، ہم پہ جو ہے صلوات بھیجتا تھا. تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گناہوں سے نجات کا ذریعہ جو ہے ایک یہ بھی ہے کہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے. یعنی انسان گنہگار ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انسان خاکی ہے اور انسان سے گناہ ہوتا ہے، تو اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ بھی ہے کہ اگر انسان جو ہے صلوات بھیج رہا ہے تو اس کی وجہ سے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ صلوات کی عظمت ہے، فضیلت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے نا مثلا ایک مکمل اور جامع جو ہے 1 گھنٹے کی تقریر ہونی چاہیے نا، لیکن اگر صرف جو ہے اس پہ اگر کریں گے تو باقی باتیں رہ جائیں گی، اور 45 یا 50 منٹ کے اندر ہی گفتگو کو بھی مکمل کر دیں گے انشاءاللہ. تو اب اس سلسلے سے جو ہے بے شمار ہے کہ اگر انسان جو ہے صلوات پڑھ رہا ہے، اور یہ بھی ہے روایت میں اور دیگر جو ہے بزرگ علماء نے لکھا ہے، شیخ طائفہ اور تمام جو ہے عوالی میں ہے، اور سید رضی اور سید مرتضیٰ ہر ایک کی ہے. تو بہرحال تو اس میں یہ لکھا ہوا واقعہ کہ ایک روز رسول اکرم اور مولا علی سفر کر رہے تھے. جب سفر کر رہے تھے تو کچھ دور پہنچے تو کیا دیکھا کہ شہد کی مکھی آ گئی ہے ارد گرد، اور مولا علی جو ہے شہد کی مکھی کو دور ہٹا رہے ہیں. اب جو ہے اس کے بعد رسول اسلام نے سوال کیا مولا سے، کہا کہ علی آپ کو معلوم ہے کہ یہ شہد کی مکھیاں جو ہے ارد گرد کیوں آ رہی ہیں؟ حالانکہ مولا علی کو معلوم تھا، لیکن جو ہے اسے اظہار کرنا تھا. اگر جو ہے سوال نہ کرتے، اظہار نہ کرتے تو پھر جو ہے کیسے معلوم ہوتا؟ مولا علی کو معلوم تھا. تو اب جو ہے مولا علی نے کہا کہ آپ بتائیے. اب رسول اسلام نے کہا کہ اے علی دیکھو ہم جو ہے ادھر سے گزر رہے ہیں اور ادھر جو ہے شہد کی مکھی کا چھتا ہے، اور جب ان مکھیوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ آج جو ہے اللہ کے رسول ادھر سے گزر رہے ہیں، مولا علی گزر رہے ہیں، لہذا جو ہے انہوں نے یہ سوچا کہ آج جو ہے رسول اسلام کی دعوت دے، یعنی شہد رسول اسلام کو روکے ہیں تاکہ جو ہے ہم جو ہے میزبان اور وہ ہمارے مہمان ہوں، اس لیے جو ہے یہ مکھیاں ارد گرد ہیں. بتایا مولا علی سے، مولا علی کو سب معلوم تھا، اظہار ہو جائے، نہیں ہوتا تو پھر ہمیں آپ کو کیسے معلوم ہوتا. تو اب اس کے بعد رسول اسلام نے سوال کیا شہد کی مکھی سے، کہا کہ دیکھو جو رس چوستی ہو تو تلخ بھی ہوتا ہے، کچھ شیریں بھی ہوتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ سب یہ شہد جو ہے شیریں رہتا ہے؟ تو مکھیوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم شہد یعنی جو عرق ہوتا ہے اسے چوستے ہیں تو پہلے جو ہے 3 مرتبہ آپ پہ صلوات پڑھتے ہیں. تب جو ہے 3 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں تو جو کڑوا رہتا ہے نا وہ شیریں میں بدل جاتا ہے. تو اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر انسان کے دل میں کڑواہٹ ہو اور اگر چاہے کہ شیرنی میں بدل جائے تو وہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے. لیکن دل بھی تو ایسا ہو کہ چاہ رہا ہو ہے نا، اگر دل ایسا ہے ہی نہیں ہے نا تو بظاہر سی بات ہے اس کے لیے دل بھی ایسا ہونا چاہیے. تو اب صلوات پڑھ رہا ہے تو معلوم ہوا یہ جو کڑواہٹ ہے دل میں تو وہ جو ہے شیریں میں بدل جائے گا. اور دیکھیں یہ صلوات پڑھنے سے صرف جو ہے اسی کا فائدہ نہیں ہے کہ جو صلوات پڑھ رہا ہے، اس سے بھی جو ہے اس سے دوسرے کا بھی فائدہ ہے. صلوات پڑھ رہا ہے تو دوسرے کا بھی فائدہ ہے.
اس کو بھی واضح کریں، ہر چیز ہم واقعی سے واضح کرتے ہیں، اس کو بھی واضح کر دیں کہ ایک جوان لڑکی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو ماں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ لڑکی پریشان ہے، یعنی عالم برزخ میں پریشان ہے، عجیب کیفیت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں ہے، خواب میں دیکھا، جب بیدار ہوئی پریشان تھی۔ بہرحال چند روز کے بعد پھر خواب میں دیکھا۔ اب جو خواب دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ اب وہ لڑکی جو ہے خوشحال ہے، یعنی عالم برزخ میں جو یہ دیکھا پریشان ہے تو اب دیکھا کہ بہت اطمینان سے ہے۔ اب جب یہ دیکھا کہ بہت اطمینان سے ہے تو سوال کیا، بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم نے جو ہے چند روز پہلے خواب دیکھا تھا تو تم پریشان تھی، یعنی عالم برزخ کے عذاب، لیکن اب جو خواب دیکھا ہے تو اب جو ہے تم خوشحال ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مادر گرامی جو آپ نے پہلے خواب دیکھا تھا وہ بھی صحیح تھا، جو اب دیکھا ہے تو وہ بھی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مادر گرامی ایک شخص، ایک مومن قبرستان میں آیا اور اس کا جاننے پہچاننے والا جو ہے کوئی دفن نہیں تھا، وہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ سورہ الحمد کی تلاوت کی اور اس کے بعد محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھا۔ اس صلوات کی برکت کی وجہ سے حکم ہوا کہ عذاب ہٹا لیے جائے۔ اندازہ کیا، غور کیا کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے صلوات پڑھ رہا ہے تو صرف اسی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ جو ہے دوسرے کا بھی فائدہ ہے، یعنی صلوات کی وجہ سے جو ہے وہ جو مومنین ہیں تو اس کی وجہ سے اگر ہدیہ کر دیا ہے، اس نے ہدیہ کر دیا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے عذاب ٹل گیا ہے، برزخی عذاب۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی صلوات ہے، یہاں تک کہ اگر صلوات پڑھ رہا ہے تو دہن اس قابل ہو جاتا ہے، اس قدر جو ہے اس کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوگا، ہے نا، اس دنیا میں جو ہے ہمیں آپ کو احساس نہ ہو، ہے نا، لیکن جو ہے روز قیامت معلوم ہوگا، روز قیامت معلوم ہوگا کہ جیسا کہ ایک شخص کی یہی عادت تھی کہ برابر جو ہے وہ صلوات پڑھتا تھا، محمد اور آل محمد پہ برابر صلوات پڑھتا تھا، اس کی عادت تھی کہ جب تک صلوات نہ پڑھ لے اس وقت تک سوتا نہیں تھا۔ یہ سب نوجوانوں کے لیے بیان کر دے رہے کہ جب تک صلوات نہ پڑھ لے تو اس وقت تک سوتا نہیں تھا، اور اتفاق سے جب ایک دن سویا تو اس نے خواب دیکھا ہے کہ جس کمرے میں ہے وہ کمرہ جو ہے نورانی ہے اور رسول اسلام آئے ہیں، اور آنے کے بعد رسول اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دہن کو بڑھاؤ تاکہ ہم چوم لیں۔ تو کہا کہ ہم شرمندہ ہوئے، میں کہا اللہ کے رسول اور ہم جو ہے گنہگار، لیکن اس کے بعد کیا دیکھا کہ ہمارے رخسار کا بوسہ لیا، اب اس کے بعد جو ہے ہم چوکے، نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم اپنے کمرے میں ہیں لیکن جو ہے عجیب ایک خوشبو پیدا ہو رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے تو پھر جو ہے ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے نا، فضا میں خوشبو ہے وہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان کو احساس نہ ہو، لیکن اس کا احساس روز محشر ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تو بہت سے ہیں نا ایسے، آپ دیکھیں تاریخ میں واقعات میں تو ایسے افراد ہیں نا ملیں گے، جیسا کہ ابو الحسن کیسائی تھے۔ ابو الحسن وہ جو ہے نیشاپور میں رہتے تھے، نیشاپور میں، اور جو ہے یہاں تک کہ بہت زاہد تھے، متقی تھے، جو بھی آتا تھا یہاں تک کہ سال میں جو ہے ایک مرتبہ ہر ایک کو، جتنے بھی غریب ہوتے تھے اور راشن وغیرہ، اناج، گندم، لباس، وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی یہ عادت تھی کہ روزانہ وہ جو ہے صلوات پڑھتے تھے، اس کے بعد سوتے تھے۔ لیکن ایک دن جو ہے اتفاق سے وہ بھول گئے، یا چند دن سے جو ہے صلوات پڑھنا بھول گئے، تو ایک شخص تھا نیشاپور میں، وہ بھی بہت زاہد اور متقی تھا،
بہت پریشان حال تھا، غریب تھا۔ اب اس نے خواب دیکھا کہ رسول اسلام آئے اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس شخص کے پاس، ابو الحسن کے سائی، اس کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد اپنی پریشانی بیان کرو، وہ تمہاری پریشانی کو حل کر دیں گے۔ اس لیے کہ ہر سال جو ہے وہ تقسیم کیا کرتے تھے، جو بھی غریب ہوتا تھا، لباس وغیرہ تمام چیزیں۔ تو اس نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم جائیں تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، تو پھر خواب میں دیکھتا ہے کہ جاؤ اور جانے کے بعد اس خواب کی سچائی کے لیے یہ کہہ دینا کہ تم جو ہے چند دن سے صلوات نہیں پڑھ رہے ہو۔ تو اب یہ شخص جب آیا اور آنے کے بعد جو ہے اپنی پریشانی کو بیان کیا۔ جب پریشانی کو بیان کیا تو اس کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے چند دن سے صلوات نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے رسول اسلام کو خواب میں دیکھا۔ اب جیسے ہی سنا تو اب یہ جو ہے چونک گئے، کہا کہ یہ تو کسی کو معلوم نہیں، یہ تو صرف جو ہے ہم ہی کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے روزانہ صلوات پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد جو ہے ہم سوتے تھے، اور یہ جو ہے کسی کو معلوم نہیں، اور انہیں معلوم ہے۔ تو واقعاً جو ہے یہ خواب سچ ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ جب ہم سونے لگے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجیں اور پھر اس کے بعد سوئیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی صلوات ہے کہ جیسا کہ ملتا ہے کہ مدینے میں ایک شخص مچھلی پکڑ کر لایا اور بیوی سے کہا کہ مچھلی بناؤ، اور بیوی نے جو ہے مچھلی آگ پہ رکھ دیا، لیکن جو ہے وہ پک ہی نہیں رہا، آمادہ ہی نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہو گئی بیوی بھی۔ شوہر سے کہا کہ کہاں سے مچھلی لائے؟ کہا ہمیں تو معلوم نہیں مچھلی ہے، لیکن جو ہے کیوں نہیں پک رہی اب یہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو کہا کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں اور خود جو ہے رسول اسلام سے سوال کرتے ہیں۔ اور جب یہ آئے رسول اسلام کے پاس تو اب رسول اسلام نے اشارہ کیا مچھلی کی طرف۔ اب جب اشارہ کیا تو پروردگار نے زبان دے دی۔ اب جب زبان دے دی تو اب مچھلی نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک کشتی پہ چند افراد جا رہے تھے اور ایک شخص تھا، لیکن وہ کشتی پہ جو ہے مسلسل محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ رہا تھا، اور ہم نے سنا، جب ہم نے سنا تو ہم بھی جو ہے برابر جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اسے جو ہے آگ نہیں جلائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھا کرتی تھی۔ تو عزیزان محترم، جب دنیا کی آگ جو ہے نہیں جلائی، اب اگر انسان جو ہے محمد کے جو اہل بیت کے فرمان ہے، اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کرے، محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے، تو پھر اسے نہ دنیا کی آگ جلائے گی نہ آخرت کی آگ جلائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، یعنی جو ہے پورے اعضاء کے ساتھ اگر جو ہے انسان ہر چیز جو ہے نا دہن سے صلوات پڑھا، ہر چیز جو ہے ان کے بتائے ہوئے پہ عمل کرے، تمام اعضاء ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو ہے کیا قوت پیدا ہو جاتی ہے، کیا طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور کس قدر جو ہے انسان محفوظ رہتا ہے۔ سب نے نام سنا ہے شیخ عباس قمی، معلوم ہے نا، مفاتیح الجنان۔ آپ دیکھیں بہت سی کتابیں ہیں، لیکن یہی شیخ عباس قمی کا جب ایک بیٹا بیمار ہو گیا، جب بیمار پڑ گیا تو بیٹے کے لیے ماں نے جو ہے دوا وغیرہ یا جو شادہ کہہ لیجیے اسی طریقے کے جڑی بوٹی جو ہے آمادہ کیا، ماں نے آمادہ کرنے کے بعد ان کے پاس لے کر آئی کہ تاکہ بچے کو پلائے، رکھ کر گئی وہ دوا جو بھی رہا ہو، جو شادہ وغیرہ، گئی چمچ لینے کے لیے پلائیں، اور لانے کے بعد تاکہ اسے گھول کر پلا دیں جو جڑی بوٹی ہو۔ اب جب لے کر آئی تو کیا دیکھا کہ وہ شیخ عباس جو ہے اپنی انگلی سے ہلا رہے ہیں۔ تو جب دیکھا تو کہا کہ آپ جو ہے انگلی سے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اسی انگلی سے جو ہے
ہم نے اہل بیت کی احادیث روایات ہیں اسے لکھا ہے، سمجھ گئے آپ؟ پڑھ دیجئے، صلوات پڑھ دیجئے۔ احادیث کو لکھا ہے، ان کے اقوال کو لکھا ہے، روایت کو لکھا ہے، اور اس لیے جو ہے ہم اس انگلی سے ہلا رہے ہیں تاکہ اسے جو ہے نا شفا مل جائے۔ اب آپ دیکھیں، صرف جو ہے اگر انگلی کو اس راہ میں استعمال کیا ہے، اگر انسان جو ہے اپنے پورے وجود کو استعمال کرے، یعنی جو اہل بیت نے فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، اگر اس پہ عمل کرے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو کہہ دے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ جو ہے بے شمار جو ہے مثالیں اور واقعات ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ فضیلت ہے صلوات کی، اور خود جو ہے تمام مسلمان جو ہے ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان پڑھتا ہے اور جو ہے فخر کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے پانچویں امام کو سلام کہا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی امام ہیں کہ لوگ ان کی بارگاہ میں آتے تھے اور امام کو یہ معلوم رہتا تھا، معلوم ہے ہر امام کو کہ یہ جو ہے ہمارا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے، لیکن امام جو ہے اس بلاغت سے اور اس طریقے سے واعظ کرتے تھے کہ آپ دیکھیں خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یا دیگر جو ہے معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے دوسرے بھی آتے تھے، ہے نا، دوسرے بھی جو ہے آتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے بس میں بیٹھتے تھے، جیسا کہ خود مولا علی جو مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک یہودی ادھر سے گزرا اور جب سن لیا آواز تو رک گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جب مولا خطبہ دے چکے تو اس نے کہا کہ ایسا خطبہ تو ہم نے سنا ہی نہیں، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، لیکن تھوڑا سا فلسفہ آ جاتا، سمجھے آپ، یہ یہودی ہے تو کیا کہنا۔ اب ادھر کہہ کر آگے بڑھا اور ادھر خطبہ تمام ہوا، مولا ممبر سے اترے اور مسجد کے باہر آئے، مولا نے آواز دی، فوراً دوڑتا ہوا آیا۔ تو امام نے کہا کہ تم نے کیا کہا کہ اگر تھوڑا فلسفہ بھی ہوتا تو کہا کہ ہم تو مسجد کے باہر اپنے دل میں سوچ رہے تھے، کیا آپ کو جو ہے یہ بھی معلوم ہو گیا؟ کہا کہ دیکھو تمام علوم ہمارے پاس ہیں، ہے نا، فلسفے کی بات، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو بہرحال تمام افراد آتے تھے تو واعظ کرتے تھے، تو امام جو ہے امام کے درس میں جو واعظ کرتے تھے تو ایک شخص تھا شام کا، وہ شام سے آتا تھا کاروبار کرنے، تجارت کرنے آتا تھا، لیکن جو ہے وہ امام کے درس میں بیٹھتا تھا، واعظ میں نصیحت میں وہ جو ہے بیٹھتا تھا، اور یہاں تک کہ ایک دن امام سے ملا اور ملنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیے ہم جو آتے ہیں آپ کے واعظ میں درس میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے، ہم آپ سے محبت نہیں کرتے، لیکن آپ کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سننے آ جاتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے، کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل میں جو ہے ہماری محبت نہیں ہے اور فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے آتے ہو، ہمیں معلوم ہے، لیکن آتے رہا کرو، آیا کرو۔ امام نے یہ کہہ دیا کہ آیا کرو۔ اب آپ دیکھیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تجارت کے لیے آتا تھا، تو ایک دن جو ہے پورے اپنے خانوادے کے ساتھ چلا، شام سے ہے نا چلا مدینے کی طرف۔ اب جب چلا اس کا بھائی بھی تھا، تمام افراد تھے، اور راستے میں جو ہے اب اس کی کیفیت بگڑی، اور یہاں تک کہ اسے اب معلوم ہو گیا کہ اب ہم مر جائیں گے۔ اس نے جو اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو ہم مر جائیں گے چند لمحہ اور جو ہے ہو سکتا ہے ہم زندہ رہیں، لیکن جو ہے پانچویں امام کو بلانا، اس سے پہلے جو ہے دفن نہ کرنا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی جو ہے آئیں تب جو ہے ہمیں سپرد لحد کیا جائے۔ اب جب دیکھا کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے، بہرحال دیکھا کہ تو اس دنیا میں ہے نہیں، اب اس کا بھائی جو ہے دوڑتا ہوا آیا، ظاہر سی بات ہے اتنا ہی قریب رہا ہوگا تبھی تو ہے نا، وہ جو ہے پہنچ گیا فوراً۔ اب جو ہے اس کا بھائی دوڑتا ہوا آیا، پانچویں امام واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وہ باہر کھڑا ہے،
اور جیسے ہی مکمل ہوا دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا بھائی آ رہا تھا، آپ کے درس میں واعظ میں برابر شرکت کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو شام کا علاقہ جو ہے سرد ہے، ادھر تھوڑا گرم ہے، اور تم یہ ستو لے لو، لے جاؤ اسے کھلاؤ، ہم ابھی آ رہے ہیں، ہم جو ہے آ رہے ہیں، لے جاؤ یہ ستو۔ کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو مر گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ستو کھلائیں۔ امام نے کہا کہ تم جاؤ ہم ابھی آتے ہیں۔ اب یہ شخص جو ہے چلا، اور ادھر جو ہے امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بلند کیا، دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد اب جو امام آئے تو اب وہ جو ہے دیکھا کہ وہ تو صحت مند ہے، تندرست ہے، زندہ ہے، زندہ۔ پڑھے نا، پڑھے 45 منٹ سوچ کے آئے، کہیں گے 50 منٹ، زیادہ نہیں پڑھیں گے، پڑھیے سلوات پڑھیے۔ اوپر بیٹھے تو 10 منٹ بڑھ جاتے ہیں، ایک سلوات پڑھیے محمد والا۔ تو اب جو امام پہنچے، اب زندہ ہے، اب جو لوگ دنگ، امام نے کہا کہ وہ جو ہے شام کا علاقہ سرد ہے اور یہاں گرم ہے، جس کی وجہ سے بہرحال وہ زندہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب زندہ ہو گیا، اب امام جانے لگے تو وہ امام کے قریب آیا، پھر جو ہے 5ویں امام کو لے کر کچھ دور آگے بڑھا ایک طرف، یعنی تنہائی میں آیا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے دشمنوں پہ بھی اتنا کرم کرتے ہیں، دشمنوں پہ بھی اتنا کرم کرتے ہیں آپ، ہم تو مر گئے تھے، لیکن آپ نے جو ہے ہمارے اوپر کرم کیا۔ اب آپ دیکھیں یہی شخص جو ہے فوراً جو ہے، جو اس کے دل میں نفرت تھی، قدرت تھی، فوراً جو ہے اس نے دل سے نکالا اور کہا کہ جب آپ دشمنوں کے ساتھ اتنا کرم کرتے ہیں تو اب ہمارے دل میں جو ہے جو محبت ہے، جو پہلے نفرت تھی، اب وہ نفرت جو ہے محبت میں تبدیل ہو گیا، اب آپ سے زیادہ جو ہے ہماری نظر میں کوئی محب نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے امام معصومین علیہ السلام کی کس طریقے سے 5ویں امام نے، ظاہر سی بات ہے کہ امام کو جو ہے معلوم تھا، لیکن پہلے ہی کہہ دیتے چلے جاؤ تم ہمارے دشمن ہو اور تم جو ہے نہ آیا کرو۔ اسی لیے یہ ہے نا کہ برائی سے نفرت کرو لیکن اس سے نہ کرو، جب اسی سے کرنے لگو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے اور دور ہو جائے گا، جو برائی ہے جو وہ ہے تو اس سے جو ہے تم نفرت کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے کہیں پہ غلط ہو رہا ہو اور وہ جگہ جو ہے درست ہو، صحیح ہو، تو پھر ایسا نہ کرو کہ اس کی وجہ سے جو ہے صحیح کام چھوڑ دو، صحیح کام جو ہے اسے چھوڑ نہ دینا کہ ایک جگہ درست ہے، صحیح ہے، لیکن کوئی کام جو ہے صحیح نہ ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے جگہ کو نہ چھوڑ دینا۔ جیسا خود 5ویں امام کے زمانے میں ایک شخص تھا عطا بن ربیعہ، یہ جو ہے بنی امیہ کا تھا، اور یہاں تک کہ اتنا مشہور تھا کہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی فتویٰ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ عطا جو ہے امام کے زمانے میں تھا کہ قریش کا ایک شخص تھا، بہرحال اس کا انتقال ہو گیا تو امام بھی گئے اور یہ بھی گیا تھا، عطا بن ربیعہ یہ بھی گیا تھا۔ اب جب جنازے میں پہنچے تو ایک عورت تھی جو چیخ کر رو رہی تھی، تو عطا نے یہ کہا کہ اس عورت سے یہ کہہ دو خاموش ہو جائے، چیخ کر نہ روئے، لیکن وہ عورت جو ہے اور زیادہ چیخ کر رو رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ کہہ دو خاموش ہو جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چیخ کر رو رہی تھی۔ اب جب وہ رو رہی تھی تو اب کیا کیا کہ یہ فوراً جو ہے چلا گیا، جنازے کی چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اب جو ہے امام کے ساتھ جو تھے لوگوں نے کہا کہ مولا وہ شخص تو چلا گیا، جو عطا تھا وہ تو چلا گیا، لہٰذا جو ہے ہمیں بھی جانا چاہیے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو جو جگہ درست ہو، صحیح ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہم وہ چیز چھوڑ دیں،
یہ تشیع جنازہ ہے نا، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہمیں اجر اور فضل ملے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے گریہ کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے چھوڑ دیں اور ہم بھی چلے جائیں، جیسا کہ وہ چلا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا، یہی تو معلوم ہوا کہ امام جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو جگہ حق ہو، اگر کوئی غلطی بھی کر دے یا کوئی کام جو ہے صحیح ہو، درست ہو، اگر کوئی غلطی کر دے تو اس کی وجہ سے صحیح کام کو، حق کو نہ چھوڑ دینا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ اور تسلیم اور رضا کس طریقے سے، کہ امام جو ہے کس طریقے سے یعنی پروردگار کے قضا کے سامنے جو ہے کس طریقے سے تسلیم ہے۔ جیسا کہ دیگر اصحاب کہتے ہیں کہ پانچویں امام کا ایک فرزند تھا کہ جس کی طبیعت سخت علیل تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ امام کی کیفیت عجیب ہے، اس لیے کہ بیٹا جو ہے وہ بیمار ہے۔ تو اب لوگ یہ کہہ رہے تھے، صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ خدا نہ کرے کہ بیٹے کا کچھ ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بیٹا دنیا سے چلا جائے، اس لیے کہ بیٹا جو ہے وہ بیمار ہے، سخت علیل ہے، تو امام کی یہ کیفیت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو پھر جو ہے یعنی امام بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ جب بیمار ہے تو اتنا جو ہے نا پریشان ہے، اسی کیفیت ہے، دعا کر رہے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آواز بلند ہوئی، اب معلوم یہ ہوا کہ وہ بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اب جو امام آئے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ پہلے والی کیفیت نہیں ہے نا، امام کے چہرے سے وہ چیز ظاہر نہیں ہے، یعنی امام جو ہے خوش ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو اب تعجب کرنے لگے، طبیعت خراب تھی بیٹے کی، سخت علیل تھا بیٹا، تو عجیب کیفیت تھی، اب تو انتقال ہو گیا، بیٹا دنیا سے چلا گیا، لیکن وہی اطمینان ہے، سکون ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ہم تو ڈر رہے تھے۔ امام نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہمارا عزیز ہے، جو بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، جب کسی مرض میں یا کوئی سخت پریشانی ہو نا، اس میں جو ہے پریشان ہو تو ہم جو ہے رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے افسوس ہوتا ہے نا، جو بھی ہمارا چاہنے والا ہمارا عزیز پریشان ہو، لیکن جب قضاء الہی ہو تو پھر ہم اس کے آگے جو ہے سر تسلیم کر لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب اس کے آگے سر تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یعنی جو بھی امام کا محب ہے، جیسا کہ جب ایک شخص نے یہ کہا خراسان سے ہے مولا کی خدمت میں، اور کہا کہ مولا آپ دیکھیے پاؤں جو ہے زخمی ہو گیا ہے اور یہ سب جو ہوا ہے آپ کی محبت میں، تو امام نے کیا کہا کہ دیکھو جو بھی ہم سے محبت کرے گا، اگر پتھر ہم سے محبت کرے گا تو وہ بھی روز قیامت ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔ اور کہا کہ یہ محبت کے علاوہ جو ہے کیا ہے، محبت کے علاوہ اور کیا ہے، یا جیسا کہ سعد بن خیر یعنی امام جو ہے انہیں کہتے ہی تھے، خیر یہ جو ہے مروان کی نسل سے ہے اس کے بیٹے، لیکن یہ جو ہے جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے، چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ امام نے کہا کہ سعد خیریت تو ہے، بات کیا ہے؟ کہا کہ مولا ہم جو ہے بنی امیہ کے ہیں نسل سے، اور جو ہے اسے جو ہے قرآن مجید میں شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے، تو مولا آپ بتائیے ہم روئے نہیں تو اور کیا کریں؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو تم نے جناب ابراہیم کا وہ واقعہ نہیں دیکھا، یتبعنی فإنہ منی، کہ جو میری اتباع کرے گا وہ جو ہے ہمارا ہے۔ کہا کہ وہ جو ہے الگ چیز ہے کہ انسان پست ہے، بلند ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ دیکھو جو بھی ہمارا اتباع کرے گا، ہماری بات مانے گا تو وہ ہمارا ہے۔ سمجھے آپ؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد کے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کا لطف اور کرم اور فضل جو ہے ہر جو ہے محب پہ، چاہنے والے پہ، تو غیر بھی ہے نا امام سے استفادہ کرتا ہے۔ کہاں جو محمد بن مسلم کہاں رہتے تھے، کتنی دور رہتے تھے، لیکن وہ امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے،
ملنے کے لیے وہ حاضر کس طریقے سے اتباع ہو. آپ دیکھیں کہ یہی محمد بن مسلم جو ہے، جو 5ویں امام کے صحابی، بہت دولت مند تھے، لیکن امام نے ایک روز ان سے یہ کہا کہ انکساری اختیار کرو. سمجھے آپ، انکساری اختیار کرو. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ ایک چکی آٹا پیسنے والی ہے نا، وہ لگایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آٹا پیسنے لگے اور جو ہے خرما وغیرہ بیچنے لگے. بہت دولت مند تھے. اب گھر والے، خاندان والے آئے، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ناک کٹوا دو گے تم، اتنا پیسہ ہے. کوئی مثلا جو ہے بڑے مارکیٹ میں کاروبار کرتے ہیں نا، یہ کیا ایک چکی گاڑ لیا، کھجور خرما تشت میں لیے فروخت کر رہے ہو. تو کیا کہا کہ ہمارے امام نے کہا ہے، کہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ ان کے ساری اختیار کرو. دیکھیں یہی محمد بن مسلم ہے کہ برابر 5ویں امام کے خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ ایک روز بیمار ہو گئے اور وہ جو ہے بستر پہ لیٹے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، اور 5ویں امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد یہ دوا جڑی بوٹی یہ محمد بن مسلم کو دے دو. اب یہ آئے، جب صاحب آئے اور کہا کہ یہ کھا لیجئے. اب وہ جو ہے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. کہا کہ امام نے دیا ہے، اور جیسے ہی کہا لیا، فوراً کھائے. تو اب اس کے بعد جو ہے اب صحت مند ہو گئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے ہم چلنے کے قابل ہو گئے. اب اس کے بعد یہ آئے 5ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب جب حاضر ہوئے تو رونے لگے. تو 5ویں امام نے سوال کیا کہ محمد یہ بتاؤ کیوں رو رہے ہو. کہا کہ مولا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دور ہیں، اور برابر جو ہے ہم آپ کی زیارت نہیں کر سکتے، آپ کی خدمت میں نہیں حاضر ہو سکتے، اور ہم جو ہے غریب ہیں. تو امام نے کہا کہ دیکھو، جہاں تک دوری کا مسئلہ ہے تو ہمارے جد حسین ہم سے دور ہیں، کہ قبر جو ہے ہم سے دور ہے. اور دیکھیں غربت کا جو مسئلہ ہے، تو جو بھی ہے مومن ہے، جو بھی ہمارا چاہنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے منزل امتحان ہے. اور اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو یہ دوری اور نزدیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جو ہے تم ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر جو ہے دوری اور نزدیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی جہاں ہم رہیں گے وہیں جو ہے تم بھی رہو گے. جب ہم سے تم محبت کرتے ہو، پتھر بھی محبت کرے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی محشور ہوگا. جیسا کہ ایک شخص نے سوال کر لیا تھا 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ بتائیے، بہت دقیق واقعہ ہے، سنیے. مولا یہ بتائیے کہ روز قیامت جو ہے، روز محشر اتنا ازدحام ہوگا، بھیڑ بھاڑ ہوگی، ہم کہاں آپ کو تلاش کریں گے. کہا کہ اتنے بھیڑ بھاڑ میں ہم جو ہے کہاں تلاش کریں گے، اور پھر جو ہے آپ کہیں اور چلے جائیں گے تو ایسے موقع پہ ہم کہاں دیکھیں گے آپ کو، کیسے نظر آئیں گے آپ، کہاں ملیں گے آپ. تو امام نے ایسا مثال دیا ہے کہ قیامت تک کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. امام نے کہا کہ دیکھو یہ سورج نکلتا ہے، کہاں روشنی ہوتی ہے، کہاں اس کی کرنیں ہوتی ہیں، کہاں. تو کہا کہ دیکھو جب تک سورج رہتا ہے کرنیں رہتی ہیں، اور جب سورج جو ہے ڈوبنے لگتا ہے تو کرنوں کو چھوڑ کر جاتا ہے یا لے کر جاتا ہے. صلوات پڑھیں وہ جو کرنیں ہوتی ہیں، جو روشنی جو ہے، شعاعیں جو ہے، وہ بھی جو ہے اسی کے ساتھ. تو کہا کہ تم جو ہے پریشان نہیں رہو، یعنی جہاں ہم رہیں گے تم وہاں رہو گے. ہم سوچتے بھی تو یہی ہے نا، ہم سوچتے بھی یہی ہے کہ ہم گناہ کریں گے لیکن جو ہے علی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. پڑھ دیجیے صلوات. تو عزیزان محترم، بہرحال بہت سی باتیں رہ گئی ہیں ابھی سب ہیں. تو بہرحال جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ اسی سلسلے سے کچھ گفتگو ہوگی کہ آج 5ویں امام کے سلسلے سے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے کل 6ٹھے امام کے سلسلے سے گفتگو کریں گے. اور اسی طریقے سے شب 8 میں ربیع الاول کی شب میں 11ویں امام کے ہیں، اسی سلسلے سے کچھ گفتگو ہوگی. تو بہرحال آپ دیکھیں
کہ یہی امام ہے کہ کربلا میں موجود تھے پانچویں امام، اور امام جو ہے کم سن تھے، 4 سال کے تھے۔ اب دیکھیں کہ اہل بیت پہ کس قدر جو ہے مظالم ہوئے، کہ وہی مسلمان کی جو کلمہ پڑھتے تھے اور رسول اسلام کی رحلت کے بعد جو ہے آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے، دروازے پہ آگ لگا دی اور جناب محسن شہید ہو گئے۔ ہاں زیادہ جس طریقے سے ہے نا اہل بیت کے فضائل ہیں، اس سے زیادہ اہل بیت کے مسائل کہ پانچویں امام کربلا میں تھے، 4 سال کے تھے، اور امام نے تمام منظر کو دیکھا ہے۔ امام نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، عباس کے بازو قلم ہوئے اور خیمے میں آگ لگائی گئی۔ اس منظر کو بھی دیکھا کہ وہ ذوالجلال اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کرتا ہے، در خیمہ پہ آتا ہے۔ اس منظر کو بھی پانچویں امام نے دیکھا۔ ذوالجلال کے پاؤں سے لپٹ کر جناب سکینہ بین کر رہی ہیں، پانچویں امام نے اس منظر کو بھی دیکھا۔ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا اور راستے میں لوگ صدقے کی کھجور پھینک رہے ہیں، امام نے اس منظر کو بھی دیکھا۔ قید خانے میں اس منظر کو بھی دیکھا۔ دربار شام میں یہ قافلہ گیا، پانچویں امام نے اس منظر کو بھی دیکھا۔ سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، پانچویں امام نے اس منظر کو بھی دیکھا۔ تمام منظر کو پانچویں امام نے دیکھا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ آخر کار کہ جب امام کی شہادت ہوئی پانچویں امام کی، تو اس سے پہلے امام نے اپنے فرزند سے وصیت کی، فرمایا، کہا اے میرے لال۔ لیکن جب یہ حدیث پڑھا جائے یا سنا جائے تو دل جو ہے چاک چاک ہو جاتا ہے کہ پانچویں امام نے کہا تھا اے میرے لال مجھے بہترین کفن دینا تاکہ روز محشر میں فخر کر سکیں۔ اور ہر معصومین نے وصیت کی ہے۔ کوئی شہزادی زہرا نے بھی کہا تھا کہ ابو الحسن غسلنی کفنی فی اللیل، کہ رات میں غسل دینا، کفن پہنانا، سپرد لحد کرنا، ہر معصوم نے وصیت کی۔ پانچویں امام نے بھی کہا کہ ایسا کفن دے روز قیامت فخر کرے۔ ہاں زادارو، جب یہ حدیث ذہن پہ آتا ہے تو جگر چاک چاک ہو جاتا کہ ہائے حسین، کربلا کے میدان میں بے غسل اور کفن جو ہے سپرد لحد۔ ہاں زادارو دیکھیں، بہرحال جو بھی مرتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کفن دیا جائے، اس کے جنازے کو اٹھایا جائے، بس 2 منٹ اس کے جنازے کو اٹھایا جائے۔ حسین کی بھی آرزو تھا کہ ہمارے جنازے کو بھی اٹھایا جائے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں امام حسین نے ہر ایک کی لاش کو اٹھایا، علی اکبر کو اٹھایا، اون محمد کو اٹھایا، ہر ایک کو اٹھایا۔ یہاں تک کہ جب جناب عباس جو ہے میدان میں جا رہے تھے تو امام حسین نے کیا کہا کہ عباس تم جوان ہو، میں بوڑھا ہوں، یعنی جوان جو ہے بوڑھے کی لاش کو اٹھائے، تو امام کی بھی آرزو تھی کہ ہمارے لاش کو بھی کوئی اٹھائے۔ حسین نے 1 2 نہیں 71 لاش اٹھائے، تو کوئی تو ہو کہ جو حسین کی لاش کو اٹھائے۔ لیکن زینب نے یہ کہا، اسی وقت سوچ لیا تھا کہ بھیا ہم تمہارے لاش کو اٹھائیں گے۔ اور وہ موقع کہ جب کوفے میں شہزادی زینب تلاوت قرآن مجید کر رہی تھی صبح کے وقت، اور تلاوت کرنے کے بعد شہزادی زینب سو گئی، اور جب سو گئی تو سر کے اوپر دھوپ آیا، جب دھوپ پر دیکھا امام حسین کھڑے ہو گئے اپنا عبا لیے ہوئے کہ زینب کے چہرے پہ دھوپ نہ پڑے۔ امام حسین کھڑے تھے۔ اب جو زینب کی آنکھ کھلی، شہزادی شرمندہ ہوئی کہ بھائی امام
اور سر کے اوپر جو ہے چادر کیے ہوئے. اسی دن سے زینب نے بھی سوچ لیا کوئی ایسا موقع تو آئے کہ ہم جو ہے بھائی کے اوپر چادر کا سایہ کرے. ہاں عزاداروں وہ منزل آ گئی کربلا میں، لیکن زینب کے پاس چادر نہیں ہے. چادر نہیں ہے زینب کے پاس. ہاں عزاداروں بس آخری فکرہ کہ ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے. تو اسی وقت جو ہے شہزادی نے یہ کہا بھیا ہم جو ہے تمہارے لاش کو اٹھائیں گے. ہاں عزاداروں کربلا ہو گئی، یہاں تک کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. دیکھیں ہر ایک کی قربانی کو امام حسین نے قبول کیا، لیکن حسین کی قربانی کو شہزادی زینب نے قبول کرایا. یہاں تک کہ ایک موقع جب آیا جب ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، شہزادی زینب آئی اور حسین کے لاش کو اٹھایا، آسمان کی طرف رخ کرتی ہیں اور کہتی ہیں ربنا تقبل، پروردگار اس قربانی کو قبول کر. اے عزادارو اب معلوم ہوا کہ شہزادی زینب کربلا میں کیوں آئی تھی. ہر ایک کی قربانی کو حسین نے قبول کیا. حسین کی قربانی کو شہزادی زینب نے قبول. حسین قلبی قلب. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ کہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ کہ انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، اس سے ہم سب کو تمام عزاداروں کو محفوظ فرما. پروردگار جو اس بیماری میں مبتلا ہے انہیں جو ہے شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جگہ العلین عنایت فرما. پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال میں ساتھ شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک بار سورہ حمد، ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین کو اور تمام مومنین و مومنات جو مرحومین ہیں سب کے روح کو وصال فرما. انجمن اہل عمران گزارش ہے کہ آئین نواخانی سے نہ کرتے. انجمن